53 برس کی عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرمائی، اور 10 برس آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ صورت آئی 11 تاریخ کو، 11 حج کے ذوالحج، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں۔ 29 محرم صفر، 29 صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا۔ اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا، اور وہ درد ایک دم بڑھنا شروع ہوا، اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی تھی، تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز بخار، تیز درد، تیز بخار، اور 14 دن 12 ربیع 29 30 2 دن یہ، اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اور مسلسل بخار۔ اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے، اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں، تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ جی میمونہ کی ہے۔ اگلا دن کل کس کی باری؟ یہ حفصہ کی ہے۔ کل کس کی باری ہے؟ ام سلمہ کی ہے۔ تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزاروں، ورنہ آپ کو تو خود پتہ ہے کل کس کی باری ہے، پرسوں کس کی باری ہے، ترسوں کس کی باری ہے۔ تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، تو ساری باقی 7 بیگمات جمع ہوئیں، اور انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں، اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے، اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے، آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے، یہ پوزیشن تھی اس طرح۔ اور یہ پیر کا دن تھا، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا۔ صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے، اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، آواکم اللہ، حفظکم اللہ، نصرکم اللہ، بہت دعائیں دی۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے، تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ تو 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا، آپ اس میں بیٹھے، تہمت باندھا ہوا تھا، کرتا اتارا، اور آپ پر 7 کنوؤں کا پانی ڈالا گیا، تھوڑا 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 تھوڑا، تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی، اور آپ سر درد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی، اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ ممبر پر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں، مجھ سے یہیں بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا، میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے طفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا، جن کے طفیل، جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا۔ تو سارے صحابہ رونے لگے، لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے، اور فرمایا کہ لوگوں یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے نہ کرنا، بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا۔ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور، پر مجھے یاد نہیں، بتاؤ گے کس طرح دینے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا، آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے فرمایا تو دے دے، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ تو ہاں یاد آ گیا۔ تو میرے گھر کے نبی میں، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانگ جس سے چراغ جلتا، پیسہ کہاں سے آتا؟ تو آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمے لیتے ہو؟ جن کے لیے کائنات سجائی گئی، جنت کی چابیاں جن کو پکڑائی گئیں، جاتے ہوئے 3 روپے دینے کی ہمت نہیں تھی، کہ فضل میرا قرضہ ذمے لیتے؟ کہ جی یا رسول میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔
कैसे ले लेना। आप घर तशरीफ ले गए, नमाज के लिए आते थे, पढ़ाते थे। जुमेरात को इशा की नमाज पढ़ाने के लिए उठे, उठ नहीं सके, गिर गए। फिर उठने लगे, उठ नहीं सके, गिर गए। फिर उठने लगे, उठ नहीं सके, तो आपने फरमाया अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए, इशा की नमाज। अबू बकर जरा पीछे खड़े थे, उमर आगे खड़े थे। तो लोगों ने कहा नमाज ही पढ़ानी है, कोई पढ़ा देवे। तो उन्हें हज़रत उमर को आगे किया, उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर। जब हज़रत उमर की तकबीर सुनी तो आपने अंदर से ज़ोर से फरमाया उमर को पीछे करो, अबू बकर को आगे करो, मेरे रब का फरमान है मेरे मुसल्ले पर अबू बकर के सिवा और कोई खड़ा नहीं हो सकता। जुमरात की इशा, जुमा हफ्ता इतवार की 15 नमाजें और पीर की फजर की 16 और जुमरात वाली 17 नमाजें अबू बकर ने पढ़ाई मेरे नबी की मौजूदगी में। हफ्ते के दिन ज़ोहर या असर में आप अली और फजल बिन अब्बास के कंधों पर हाथ रख के मस्जिद में दाखिल हुए और अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। इधर महसूस हुआ कि अल्लाह के नबी आ रहे हैं, तो अबू बकर ने यूं पीछे हटना शुरू किया ऐसे, ताकि मुसल्ले से हट जाएं। तो आपने ऐसे हाथ का इशारा फरमाया कि खड़े रहो, हटो नहीं, खड़े रहो। तो वो फिर आगे मुसल्ले पर आ गए। तो आप तशरीफ़ लाए और उल्टे हाथ अबू बकर के साथ बैठकर आपने ज़ोहर असर की 4 रकात नमाज अबू बकर की इमामत में अदा फरमाई। ये आपकी आखिरी नमाज थी मस्जिद के अंदर उम्मत के साथ और तशरीफ़ लेके। जुमे का दिन था, जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे महबूब का हाल पूछ के आओ। अल्लाह अकबर। तो अब दर्द और बुखार दोनों चीज़ें थी, सर का दर्द भी हैवी वेट था और बुखार भी, तपिश। तो आपने कहा जिब्रील तकलीफ़ है, तकलीफ़ में। हाँ, हफ्ते का दिन फिर जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे महबूब का हाल पूछ के आओ। फिर आपने फरमाया तकलीफ़ में। इतवार को फिर जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे महबूब का हाल पूछ के आओ। 12 रबीउल अव्वल आ गई, 632 ईस्वी और 11 हिजरी। आपकी तबीयत में बशाशत आई। तो सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, आपने दरवाज़ा खोल के सबको यूँ देखा। तो हज़रत अनस फरमाते हम सब नमाज में थे, लेकिन जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और अल्लाह के नबी का चेहरा, तो हम सब नमाज में यूँ हो गए। नमाज के अंदर ही सारे अल्लाह के नबी को देखना शुरू कर दी, भूल ही गए कि नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे गुम हो गए आप में। तो आपने जल्दी से दरवाज़ा बंद फरमा दिया। ये आपकी आखिरी ज़ियारत थी अपनी उम्मत के लिए। उसके बाद आप अपने अल्लाह की तरफ का सफ़र शुरू किया। तो इशराक के बाद आपने अपने बेगमात को बुलाया, उनको बताया नहीं कि मैं आज जा रहा हूँ। सबसे मिले, सबको अलविदा किया और उन्हें भेजा। उसके बाद आपने हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, जन्नत की औरतों की सरदार, सबसे ज़्यादा महबूब बेटी, सबसे ज़्यादा जिगर का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा का, जिसने फ़ातिमा को दुख दिया मुझे दुख दिया, जिसने इसे सुख दिया मुझे सुख दिया। हाँ, उनको करीब का, बेटी करीब हो। तो उनके कान में कहा मैं जा रहा। वो रोने लगी। तो हमने कहा रो नहीं, चंद दिनों के बाद तेरी मेरी मुलाकात हो जाएगी सबसे पहले। तो 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा का भी 24 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनको रुखसत फरमाया। फिर आपने दामाद मौला अली को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखा और उनके सर पे और कमर पे हाथ फेरते रहे और उनको दुआएं देते रहे। आहिस्ता आहिस्ता थी, आवाज़ ऊंची नहीं थी, पस्त आवाज़ थी और यूं सर पे कमर पे, सर पे कमर पे और दुआएं दे रहे हैं। उनको रुखसत फरमाया। आखिर में अपने जिगर के टुकड़े हसन और हुसैन को बुलाया। जो ही सीने से लगाया आंसू शुरू हो गए। बीवियों को रुखसत किया, खामोश। बेटी को रुखसत किया, खामोश। दामाद को रुखसत किया, खामोश। जो ही बच्चों को सीने से लगाया तो आपके आंसू निकलना शुरू हो गए। एक जहर में तड़प तड़प के मरे, एक का सर कट के नेज़े पे चढ़ा। मेरे नबी आगे आने वाले ज़माने में देख रहे थे कि मेरे बच्चों के साथ क्या होने वाला है। उस पर आप बेकरार होकर रोए, बोले कुछ नहीं। उनको भी रुखसत फरमा दी। जब वो चले गए तो जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह बाहर मलकुल मौत दरवाजे पर खड़ा है, अंदर आने की इजाज़त चाहता। तो आपने फरमाया आ जाए। मैंने कब रुका। तो मलकुल मौत अंदर आया। एक फरिश्ता और भी था, कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, मैंने कभी किसी को सलाम नहीं किया। आपके रब ने फरमाया जब जाओ तो इजाज़त लेके जाना, बिन इजाज़त अंदर न जाना। मैं कभी किसी से इजाज़त नहीं लेता। अल्लाह ताला ने फरमाया आना चाहें तो ले आना,
رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا، آپ پہلی اور آخری ہستی۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ میں تو اللہ کے امر کا پابند۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو ہماری ملاقات کے شوق۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی، یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ پوچھنا، ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا، مرنے والے بچوں کو یاد کر، بچے میلاد۔ میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھیں، میری 2 بہنیں، تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیاں میں نو ملا دے، میری دھیاں میں نو ملا دے۔ اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو گے۔ حسن حسین کا نہیں کہا، جن کو ذبح ہوتے بھی دیکھا، زہر میں تڑپتے بھی دیکھا۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلہ دی، سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دیے، ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر پہ پار کیا، ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا۔ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا۔ تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، خواتین و حضرات، میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو کوئی ہم میں خنزیر بنتا، کوئی بندر ہو جاتا، کوئی کتا ہو جاتا، کوئی سانپ بچھو بن جاتا۔ اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگا۔ جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا، آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کرو۔ اور جاتے ہوئے 2 نصیحتیں فرمائیں، وہ بھی بچوں کے لیے نہیں، بیویوں کے لیے نہیں، امت کے لیے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نوکروں سے اچھا سلوک کر، حقوق اللہ نماز، حقوق العباد غریب لوگ کا فرمایا غریبوں پہ ترس کھانا، اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا، اور نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز آخر الفاظ ہے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور اب حضرت عائشہ کے سینے پر اس طرح نیم دراز تھے، حضرت عائشہ یوں سیدھا بیٹھی ہوئی تھی۔ اب فرمایا کہ مجھے فخر حاصل ہے، مات فی سحری و نحری، میرے نبی نے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی۔ آپ اس طرح نیم دراز تھے تو تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمن بن عوف آئے، آپ کے عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا، تو آپ مسواک بہت فرماتے تھے، تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا، تو آپ کی نظریں مسواک پہ ٹک گئیں، دیکھے جا رہے ہیں، مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ نظریں مسواک پر ہیں، تو کہا یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے اب بھائی سے لے کر وہ لکڑی اور اپنے منہ میں چبائی اور آپ کے منہ میں اس طرح کر کے خود چلائی، کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری غذا تھی جو میرے نبی کے منہ میں گیا، وہ حضرت ام عائشہ کا لعاب مبارک تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سارا واقعہ ہوا، تو آپ نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکر نوکرانی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں گا، یعنی وحی کے ساتھ۔ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی، تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں، تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی، تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے، عوالی، 3-4 میل، پتہ چلا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا، تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے، کہا و نبیّا واہ خلیلا واہ صفیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر، یا رسول اللہ
آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے۔ جب آپ درد سے بے قرار تھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی تھی تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہ ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو میرے نبی نے کہا ما علی ابی کی کرب بعد اليوم، بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے۔ تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے۔ اب تشریف لے گئے مسجد میں تو کوہرام مچا ہوا تھا، کچھ گمسم تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے ہوئے تھے۔ جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہو گیا میں سر اڑا دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے۔ ایک جنونی کیفیت پیدا ہوگی، وہ واپس آئیں گے، سارے کفار سے جہاد کریں گے۔ تو ابو بکر ممبر پر آئے، کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر کہنے لگے نہیں بیٹھتا، ان کا نہیں بیٹھتا، اور تلوار ایسے۔ سبحان اللہ، واہ صدیق واہ۔ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر، کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے، قیمت اس سے زیادہ ہے۔ میرے صدیق نے کہا لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دی تھی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک۔ پھر آپ نے انک میت وانہم میتون، میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو میں یوں نہیں گرا، ایسے گرا سیدھا، ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے یوں، اور کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا کہ موت آ گئی اور اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ غسل کون دے، کیسے دے؟ اہل بیت نے غسل دینا تھا۔ آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے تو پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ سب پہ اونگ طاری ہو گئی، ایک دم سب کو نیند آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارا، کوئی اتارے نہیں۔ تو اس آواز پر سارے بیدار ہوئے۔ تو حضرت عباس، فضل بن عباس، شقران آپ کے غلام، اور اسامہ بن زید اور علی بن ابی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے۔ حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے، اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا، اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے، اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے، اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے، ہاتھوں سے مل رہے تھے۔ قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لحد ہوتی ہے، کھڈا کھود کے پھر سائیڈ میں کھڈا کھودا جاتا ہے، اور ایک ہوتا اسٹریٹ جیسے ہمارے یہاں ڈال کے اوپر وہ سلیب ڈال دیتے ہیں، تو کیسے بنائی جائے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر بناتے تھے وہ والی لحد والی، تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کر دے۔ تو ابو طلحہ پہلے آ گئے تو لحد والی قبر تیار کی گئی، اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد باری باری اہل بیت، ان کی خواتین، ان کے بچے، پھر مہاجرین، ان کے خواتین، ان کے بچے، ان کے نوکر، پھر انصار، ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کے نوکر۔ تو پیر اور منگل یہ 2 دن سارے گزر گئے، اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بدھ کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا۔ تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک دی لحد۔ تو پھر کہنے لگے علی یہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے، اٹھا لوں؟ ایک بہانہ کیا نبی کو بوسہ لینے کا، انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے علی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، اٹھا لوں؟ سب دیکھ رہے تھے کہ پڑی ہو کہاں اٹھا لو، تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی، نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپٹ کے اور دھوڑ دھوڑ رونا شروع کیا۔ سب صحابہ کی چیخیں نکال دی۔ انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا، آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو پھر سب نے شور مچایا کہ باہر نکالو، باہر نکالو، باہر نکلو، باہر نکلے۔ تو اینٹیں لگائی گئیں، پھر مٹی ڈالی گئی۔ تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھیں، طابت نفوسکم ان حسیتم علی رسول اللہ التراب۔ انس کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں چھپا دیا، کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں چھپا دیا؟ اللہ سے ملا دے۔ قبر دیکھنے کو خوفناک ہے، اگر اللہ راضی ہے، جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے، بہت ہی لگتا ہے، تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا۔ یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیڈ روم بنا کے اس میں لٹا دو، کہا قبر میں اتارو۔ اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے والا ہو تو مزے ہی مزے ہیں۔ یہ سارے
دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں اللہ ہم پہ